رمد قرآن حسین آموختن زیاد چے شولا فروختن. قرآن مجید دا اندہ راز جڑا نا توحید دا کہ اس صرف یہ نہیں قبر والے کوئی نہیں جاندے پلانے. میں سامنے تقریر میں گیا ماموں کانجن تو اسے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا, شہید ہو گیا پھر لندن جا کے, جوانی تھی, اتنا عابد ظاہر نیک خوبصورت سید, اتنا لمبا قد, چہرہ چمکتا, عبادت کرنی, زیادت کرنی. تو تقریر کرنے انہوں نے کیا ہے لذیذو تہاڈی توحید ہے قبر والے کوئی نہیں جاندے. انہوں نے کہا پتہ جب قبر والے نے واقعی اٹھ کے کی کر لینا, یہ تو لوگ میں پوچھ لو انہیں ڈانگ مارنی. اے جڑے زندے ہے بت کسی نے حکومت بنائی ہے, کسی کو سمجھو ہتھکڑیاں, کسی کو جیل خانے, کسی کو فوج پولیس کدی یہاں بتوں بھی آخیا سید صاحب آخیا توبہ توبہ یہ نام نہیں لڑائی شرک تو باہر کر دیتا تو. حالانکہ قرآن سے آنا تحاکم الطاغوت کہ جڑا بندہ اپنے قانون جاری کرے وہ بت ہے, وہ شیطان ہے, اور وہ مقابلہ کرنا اسلام بھی توحید ہے کہ خدا جے تو آرام آ کے لگ گیا کیوں مالک بنے. مگر زندہ خداواں چھیڑنا مشکل, یہ گل کوئی نہیں. یہ کہو داتا صاحب کوئی نہیں بلا کہڑا اٹھ کے انہیں آ کے سوٹا مارنا تو سوکھی تے انہوں نے پیش پیر ہو اینا پھر انہوں نے نمرودہ کچھ نہیں آخنا جڑا پتا ہے دین دی مٹی پلیت کری جائے کوئی نہیں بولنا. تو پھر انہوں نے قرآن دا راز امام حسین تو سمجھ آیا زیاد شیو شولا فروغ. انہوں دی چنگاری تو اگے بعد بے شمار شولے پھٹے تے بڑیاں بڑیاں تحریکاں اٹھیاں. امام ابو حنیفہ امام مالک ٹھیک ہے انہوں نے بیچارے ماراں پئیاں شہید کرتے گئے, مگر کیویں اعلان کی جیسے عبداللہ المحض دے بچے اٹھے نفذ کیا اور ابراہیم امام ابو حنیفہ آخیا 50 نفلی حج کرنے والوں زید بن علی دا ساتھ دیو. یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں دا حشام جڑا یہ خلاف جہاد بت پرستانہ جہاد تو افضل ہے. کی ہندوؤں سکھاں مارتے پھرتے, انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھیا. اے جڑے پڑھ کے مسجد نو ویران کر رہا ہے اسلامی حکومت نو برباد, انہاں نے 50 فرمایا نفلی حج نالوں زیادہ ثواب ہے کہ زید بن علی دا ساتھ جو امام حسین دے پوتے دا احسان دا تختہ اٹھ تے منصور دے خلاف فتوے دیتے. بعد جو تحریک ناکام ہوگی, مدینے دے قریب محمد نفذ کیا شہید ہو گئے, شہروں باہروں دا مشہد ہے, ابراہیم بھی بیچارے شہید ہو گئے. بعد جنا امامہ دی شامت آ گئی کہ کیوں فتوے دیتے سی باغیاں دا ساتھ دے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسے وہ کم کیتا جڑا اہل حدیث دا پیو نہیں کر سکتا, جو مرضی کر لے پھر گالاں ہی کر سکتے نا. ابو حنیفہ نوں کی آوندا پرنا وہ جا جمنا کوئی 3/4 دنیا وہ پیچھے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول حمید بن قحط آیا, سپاہ سالار سی منصور دا, اور منصور کو چھوٹا جا حکمران سی, افریقہ تو لے کے سنٹ تک دا قبضہ سی, پوری مسلمان دنیا دا حکمران با جبروت ایڈا ڈاڈا کہ عباسیاں تو جمیا ہی کوئی نہیں. تو حمید جڑا سی روزانہ آپ کی مجلس آਉਂدا سی, مسائل سنتا سی, توبہ کیتی سی انہیں آپ دے ہاتھ کہ امام میرے پچھلے گناہ دا معاف کر, گاہ نہیں کر. جدوں وقت آ گیا کہ محمد نفذ کیا اٹھے جہاد لی کہ تختہ اٹھ گیا ظالم دا, انہیں آ کے پوچھا امام مینوں نے حکم دیتا کہ فوج لے کے وہ مقابلے جا, مینوں دس. آپ نے فرمایا جڑیاں توبہ کیتی سی نا وہ امتحان دا وقت آ گیا, جے تو اس گل تو انکار کر دیتا تو تیری توبہ قائم ہے تو جنت ملو گی, جے اس ظالم دی مرضی تو چلا گیا اس سید دے مقابلے تیرے پچھلے گناہ بھی لکھتے جانے. ہوں ایڈا وڈا خطرناک کام کہ انہیں حمید نے جا کے صاف کہتا کہ بادشاہ سلامت جن کو مرضی کام لیندے پھر میں اس کام تھوڑا تعاون نہیں کر سکتا. انہیں علماء نوں بلا کے آخیا یہو جی مہم کہ میں سونا چھڑ دیتا بسرے سے, پوری سلطنت بغاوت پھیلتی جاندی, کہ کمانڈر ان چیف نے جواب دیا کس عالم نے خراب کیا. نعوذ باللہ انہیں آخیا ابو حنیفہ دا قصور. امام ابو حنیفہ غریب دی شامت آ گئی, جیل کے اندر روزانہ 10 کوڑے, اور آخر پہ پھر امام نوں زبردستی کیا دیر پی, فرمایا میں نہیں پی سکتی, خودکشی میں اپنے نہیں مددگار بنا, تو کیا دو کس طرح پھر ٹا کے امام دے منہ زہر انڈیڑ کے کوڑے لٹکا کے آپ مارے جسم زہر سراد شہید کر دیتا. اور کنے جنازے لوگوں نے امت نے امام دے پڑے, پھر اٹھے جنازہ. تو اس باروں فرمایا کہ امام حسین جڑے چنگاری چھڈ گئے, بعد کنے شولے اتوں نکلے, کنے لوگ جدوں بھی وقت آیا دین لی اٹھتے رہے. شوق تے شاموں فرے بغداد, آخری 3 شعر, شوق تے شاموں فرے بغداد رہ. آندے شامیاں دا روب داب کتنے گیا, بنو امیہ دی حکومت ختم, عباسیاں دا دبدبہ کتنے گیا, بغداد ہی نہیں رہا. شوق تے شاموں فرے بغداد رفت, شام دی حکومت بھی گئی اتنے, بغداد دی چھتن بھی ختم, ست تے غرناطہ حمد یاد رکھ. سپین تے انہیں سال تسی حکومتاں کیتیاں وہ بھی کچھ نہیں, ہن اتنے عیسائیاں دا قبضہ. تارے ماں زخماس لرزانود, حکومتاں مٹ گئیاں مگر ساتھ دے تار تے جڑا امام حسین نے چوٹ لائی نا, سرنگی ہوندی ہے چوٹ لاؤندے پھر آوازاں نکلیاں تارے ماں زخماس لرزانود, مگر امام نے وہ تار تے جڑی چوٹ ماری نا وہ اجے تک سراں ساڈے نغمے نکلدے آ, تازہ تکبیر ہوئی ماں حنود. اور جتھے بھی کوئی اسلام دی اٹھدا نا
اس کو حوالہ یہی ہے کہ امام حسین دی اللہ اکبر نال ایمان تازہ تے آخر دے فرمایا صبا ہے پہ کے دور افتادیاں اشک ماں برخا کے پا کے اورساں ایتھے مکاتی ہیں کہ بعد صبا میں تے کربلا جا نہیں سکیا، عراق دور ہے، میں امام دی پاک قبر تے حاضر نہیں ہوا۔ تو جڑے دور رہ جاندے لوگ انہاں دا قاصد ہیں، انہاں کو یہو ذریعہ تینوں سنیا دیندے اے صبا ہے پہ کے دور افتادیاں، دور رہ جان والیاں دا تو قاصد ہے، نمائندہ اشک ماں برخا کے پا کے اورساں، میری اکھاں دے بہندے ہوئے آنسو امام دی پاک قبر تے پہنچا کہ اقبال لاہور بیٹھا وچوں روندا اور یاد کردا کہ تو ایک جرت دی مثال قائم کر گیا، بے وقت آئے تے سر دے دینا جڑا، اور سر بچاؤن والیاں دا کچھ نہیں بندا، جنہاں سر بچائے سی نا فلانے نے مدد نہیں کیتی، کسے نوں نہیں پتا کون سی، کوئی گم ہو گئے۔ امام نہیں گم ہویا، بڑیاں جتن کیتے، کتھے